رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان میں خوش آمدید ناظرین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک اور سحری کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور اس موضوع پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ قاری محمد شعبان رضا قادری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سے ہماری محفل کا آغاز بھی کریں، ہمارے سینوں کو تلاوت سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاء اللہ
جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع شیطان انسان کا کھلا دشمن، اس پہ ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آج ہمارے ساتھ مشہور نعت خواں فاریہ شعیب صاحبہ موجود ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ وقت نکال کے تشریف لائی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالی پیش کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت زبردست، آپ نے سما باندھ دیا۔ ناظرین، بہت خوبصورت حمد فاریہ شعیب صاحبہ پیش کر رہی تھی۔
آج ہمارا موضوع شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس شیطان کے انسان کے اوپر کیا اثرات ہیں، بریک کے بعد اس پہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ اس وقت بریک کا ٹائم ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری آج اس اہم گفتگو کو ضرور سنیے گا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ینگ اسکالر ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی گرفت ہے اس موضوع پر۔ ارم شاہین صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ارم، یہ بتائیے گا کہ شیطان کیا چیز ہے؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ شیطان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شیطان جو بیسکلی ہے یہ ایک صفت ہے، جو یہ صفت جو ہے وہ انسانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے اور جنوں میں بھی یہ صفت جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے۔ اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں جو ہے سورہ ناس سے ملتا ہے، جس میں مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں جنوں سے اور جو شر پسند انسان ہے ان سے میں پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ تو اگر جو ہے نا شیطان اکبر، وہ جو ہے ابلیس کو کہا جاتا ہے، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، یعنی کہ جس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے نا ظاہر کی۔ اور ابلیس کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اس کو الرجیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ دھتکارا ہوا نا، تو یہی اس کو جو ہے نا وہ شیطان کہیں گے۔ تو یہ شیطان بنا کیسے؟ ابلیس بنا کیسے؟ یہ اصل میں جو ہے نا پہلے جو تھا ہے یہ صفت کے وہ جو ہے نا اپنی نیچر نسل کے حساب سے یہ ہے جن ہی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ عبادت بہت زیادہ کرتا تھا۔ اس کا نام پہلے ازازیل تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ حجر ہے جس میں پورا واقعہ بتایا گیا نا، تو اللہ رب العزت نے کہا سب فرشتوں کو بلا کے اور اس کو بھی بلایا، کیونکہ اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ فرشتوں میں تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں ایک انسان ایسا بنانے لگا ہوں کہ جب میں اس کے اندر مٹی سے، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو آپ سب نے جو ہے نا سجدہ کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے روح پھونکی اس کے اندر تو سب نے سجدہ کیا نا، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ابلیس وہ کیا عزازیل تمہیں کیا ہوگا کہ کس چیز نے تمہیں اس بات سے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا نا؟ تو اس نے کیا کیا، اس ٹائم پہ جو ہے نا آرگومنٹ کرنے لگا نا، لاجکس دینے لگا کہ اللہ رب العزت کو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا آپ نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، تو میں اس کو مطلب سجدہ کروں؟ تو انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جو ہے نا تو دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو بس اس دن سے اس کا یہ ریونج ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں اپنی جو مطلب وہ سٹیٹس تھا میرا، جو مجھے اتنی رسپیکٹ ملتی تھی، تو اس سے مجھے مطلب ختم کر دیا گیا اور مجھے زمین پہ اتار دیا گیا۔ تو اب میں جو ہے نا اس کا بدلہ لوں گا، جیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ رب یہ قرآن میں اس نے کہا ہے کہ میں جو ہوں نا آپ کے جو نیک بندے ہوں گے نا ان کی جو صراط المستقیم ہے اس پہ آ کے بیٹھوں گا، اور ان کو ان میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو یہ بس اس کا ریونج ہے جو وہ اپنا پورا کر رہا ہے۔ وہ خود تو جہنم میں جائے گا، ساتھ میں اپنے لوگوں کو مطلب ابن آدم کو بھی لے جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ جہنم میں۔ یعنی انسان سے دشمنی کی اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے احکام کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کو اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ تو جنت میں تھا جہاں سے اس کو نکالا گیا، کیا اس کا سٹیٹس پہلے کیا تھا؟ نہیں، یہ آتا ہے کہ وہ جو تھا نا وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، فرشتوں سے اس کو جو ہے نا وہ الگ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بنیادی انسان دشمنی کی جو ہے وہ وجہ آپ نے بتائی ہے۔ تو اس کا ابھی شیطان ابلیس بننے کے بعد اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا یہ جو ہے نا صراط المستقیم پہ بیٹھتا ہے، کہ صراط المستقیم کیا ہے کہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ہمارے اللہ رب العزت کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پہ روک کے پھر یہ راستہ کس طرف لے کے جاتا ہے؟ یہ اپنی طرف لے کے جاتا ہے۔ مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، یا آپ کی بات کا مقصد یہ ہے
کہ وہ خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں صراط مستقیم پر، اور جو دوسرے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی آلریڈی اس کے فالوورز اس ہوتے کے ہیں، دوست ہیں، اس کے ساتھ اس کا فالو کرنے والے ہیں، تو وہ صرف جو ہے نا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ برے لوگوں کو، نیک لوگوں کو برائی کے راستے کے اوپر ڈال دیا جائے، اور پھر جو ہے نا وہ لوگ برے کام کرنے لگے، جی بالکل یعنی ایسے۔ برے لوگوں سے اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تو پھر یقینی طور پہ وہ جو برے لوگ ہیں یا پھر جن بھی زہر اس کے اختیار میں ہوں گے، تو وہ برے لوگ کوئی مددگار اس کے ثابت ہو سکتے ہیں، جن بھی یا اس کے اور ساتھی کس طرح کے ہیں؟ اس میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو کافر ہے نا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، تو ضروری ایسا ہی ہے کہ انسانوں کی پوری آرگنائزیشن ہے جو سیٹنزم کو ایز اے مذہب کے طور پہ پروموٹ کرتی ہیں اور اس کو رسپیکٹ کرتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف اس کو فالو کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ مطلب گاڈ کا جو ہے اسٹیٹس دینا اور پھر اس کی عبادت کرنا۔ تو اس میں جو سر فہرست ہے وہ مطلب ایلومینیٹی اور فری میسنری وغیرہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتی ہے، وہ اس کی تبلیغ کرتی ہے، اور اس کے سیٹینک ٹیمپلز ہیں جس میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ نہیں، جب اس نے مہلت مانگی تھی نا شیطان نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ لیں کہ اتھارٹیز کچھ تک دی ہوئی ہیں، جی تو یہ کیا کرتا ہے کہ کافی حد تک ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، مطلب فائنینشلی اور سوشلی ان کو مطلب کرتا ہے۔ تو وہ نا جو ہے نا کچھ وقت کی وہ سمجھ لیں کہ خوشی کے لیے وہ اس کے فالوورز ہیں، مطلب اس کو مانتے ہیں، وہ اس سے مشرکانہ کام کرواتا ہے، اور پھر جب یہ شرک کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے نا اس کا بدلے میں ان کا کام کر دیتا ہے۔ یہ ان ایک کو طرح کا انعام کیا، پیکٹ ہوتا ان ہے۔ کو انعام کس قسم کے شیطان ان کے کام یہ کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ مطلب ڈفرینٹ ہیں کہ جیسے مطلب فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کرنا، یا سوشلی ہیلپ آؤٹ کرنا، یا کچھ مطلب فیم، اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا زہر ہے وہ حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی آپ نے جو ہے نا وہ بات کی۔ ٹریپ کس طرح سے کرتا ہے، کس طرح سے انسان کو پکڑ کے لاتا ہے؟ اور ایک اور بات بھی اس میں کہ دین کے راستے میں لوگ جو ہے نا وہ کم آتے ہیں، اس کے راستے پہ پھر کیوں زیادہ چلتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی مطلب پیارا کوশ্چن کیا، اتنا وہ اچھا تھا نا۔ نمبر 1 جو تھا نا کہ ٹریپ کیسے کرتا ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں نا تو قرآن سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ابن آدم سے بھی، جو آدم ہے نا ان سے بھی پہلے، حضرت آدم سے بھی پہلے جو ہے نا یہ مطلب موجود تھا۔ جیسے ہمیں سورہ جو ہے نا حجر کی ہی آیت میں ملتا ہے کہ ہم نے مطلب جن کو پہلے، جنات کو پہلے پیدا کیا نا آپ سے، تو یہ اس کی صفت جنت وہ پہلے سے تھا، اور اب اس کو مہلت ملی ہوئی ہے کیا، اس کے پاس اس نے ساری جنگیں دیکھی ہوئی ہیں، اس نے ساری جو سمجھ لیں آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اسلام پہ وہ دیکھی ہوئی ہیں، اس نے جو ہے انسان کے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ اس نے سارے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ہر انسان کو ٹریپ کرنے کا جو ہے نا طریقہ وہ مختلف ہے، لیکن بیسکلی جو ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہے نا، جیسے ہمیں وہ پوری ترجمہ ہے اس کا کہ اس نے آپ کو اعمال آپ کو جو ہے وہ مزین کر کے دکھائے ہیں۔ جیسے ہم اگر سورہ بدر، وہ جنگ بدر کا ہم جو دیکھیں تو اس میں کیا کر رہا تھا کہ یہ مطلب جو کافروں کو اس بات پہ ابھار رہا تھا کہ آج تو جو ہے نا آپ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ شیطان جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں یعنی کہ خود شریک ہوا تھا؟ نہیں، ساتھ آیا تھا جب اس نے دیکھا کہ مطلب ساتھ میں فرشتوں کی مدد دیکھی، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے۔ مدد ہوئی تھی، تو جب اس نے مدد دیکھی تو الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا، اور اس نے کہا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ دیکھ سکتا ہے نا فرشتوں تو کو یہ ان دیکھ کو سکتا ہے۔ پہلے حوصلہ دینے کے لیے آیا تھا کہ ہاں، آگے بڑھو، اور ہاں، جو ہے نا وہ جیسے انسانی شکل میں، جی، انسانی شکل ہاں، میں، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر وہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا جی۔ وہ بھاگ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے ابھی اس کے کنٹرول کرنے کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تو اللہ نے اس کو پھر اس کا مطلب ہے رکھا ہے کہ وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے بتایا کہ اس کا بہترین ہتھیار کیا ہے ٹریپ کرنے کا؟ بدت اس کا بہت بہترین سمجھ لیں اس کا ٹریپ ہے کہ بدت کے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بدت جو ہے نا وہ خود ساختہ شریعت ہے، کہ اپنی طرف سے جو ہے نا دین میں چیزیں ایڈ کر دینا۔ اور حضرت عائشہ سے یہ حدیث آگے جو ہے نا مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دین میں ایسا کوئی کام جس کی جو بیس ہے وہ شریعت میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ابو سفیان ثوری ہیں، انہوں نے فرمایا کہ
یہ شیطان کو جو ہے نا بدعت بہت پسند ہے، نافرمانی سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو نافرمان بندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کی زندگی کے کسی لمحے اس کو پتہ ہے کہ میں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول سکتا ہے، اس کو ہدایت دے سکتا ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب توبہ استغفار کر کے ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ جو بدعتی ہے وہ تو کام ہی اس بات وہ یہی کر رہا ہے کہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا، وہ تو کبھی ثواب یہ سمجھ ہاں کے اس کو جو ہے سوال سمجھ کے وہ کر رہا ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں مطلب اس کو تو ایک اور چیز بے حیائی ہاں بھی اس کا کوئی تعلق ہے اہم ہتھیار سے؟ ہاں بالکل، یہ ہمیں قرآن میں اس میں کا ہے جو ہے نا ریفرنس ملتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو جو ہے نا وہ اس پہ آپ کو چلانا چاہتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے آپ کو کہ وہ کرو نا۔ تو اگر مطلب دیکھیں جو میں نے پہلے کہا نا کہ آرگنائزیشن ان کے ساتھ اگر منسلک بھی ہونا تو وہ آپ سے بہت فلتھیسٹ جو سمجھ لیں کہ کام ہے وہ کرواتے ہیں، جب آپ مطلب ہر جگہ ہر طریقے سے غلاظت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ممبرشپ آپ کو دیتے ہیں۔ ناظرین، شیطان انسان کا کھلا دشمن، اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے اور ینگ سکالر ارم شاہین ہمیں اس بارے میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو نوجوانی ہے یہ اصل میں شیطان سے بچنے کی عمر ہے۔ بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہمارا موضوع شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں فاریہ شعیب صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ چھڑ کے ساتھ لایا کوئی دنیا جو میرے خواب تھی آ کے جگا گیا کوئی، تو پڑھیے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد، تو پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ تو شم میرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، ہے جلوائے جانانا۔ بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی اور ہمارے دلوں کو منور کیا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری مہمان آج ہیں ینگ سکالر ارم شاہین صاحبہ۔ ارم، ہماری بات شیطان کے حوالے سے چل رہی تھی، تو یہ ذرا گائیڈ کیجئے گا کہ شیطان کس طرح سے شرک کرواتا ہے؟ اچھا دیکھیں، شرک کے بارے میں اگر ہم قرآن سے ریفرنس لینا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا قرآن پاک میں کہ میں سارے کے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک نہیں معاف ہوگا نا۔ تو شیطان جو ہے نا کہ چھوٹے موٹے کام کیوں اس سے کراؤں، وہ تو اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی ہے، وہ تو اپنے بندوں کو معاف کر دے گی، کیوں نہ اس سے ایک بڑا گناہ جو ہے وہ اس سے کمٹ کیا جائے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وعید بتائی ہوئی ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے جو ہے نا ڈیفرنٹ سمجھ لیں کہ طریقہ واردات ہیں کہ یا تو یہ کچھ اگر سٹرانگ عقیدہ کے لوگ ہیں تو ان سے یہ کرے گا کہ ان سے قولی جو ہے وہ شرک کروائے گا، کہ قولی شرک ایسے کہ غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا، یہ قولی شرک ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے جو ہے نا کوئی نعمت آپ کو ملی ہے تو اسے غیر اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دینا، یہ قولی شرک ہے۔
اور اب جو عملی شرک ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بعض جو ہماری ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ جنات کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ فرض کر لیں کہ ہوتا ایسے ہے موسٹ آف دی ٹائم کہ اگر کوئی ڈیزیز آپ کی طرح مطلب کوئی ڈیزیز اگر کسی مطلب بندے کو ہو گئی ہے تو اس کو کوئی یہ ہوگا, کوئی اس کو بتا دے گا کہ چلو ٹھیک ہے اس دربار پہ چلے جاؤ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے شفا مل جائے گی. اب جو شیطان ہے وہ ہمارا قارین ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. اب جب وہ اس دربار پہ جاتا ہے تو وہ ڈیزیز تو ایکچوئل میں جو ہے شیطان نے ہی اس کو دی ہوتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس نے شرک کمٹ کر لیا ہوا ہے, اب وہ اس کو جو ہے نا اس کی ڈیزیز ختم ہو جاتی ہے. اور وہ جو بندہ واپس آئے گا نا وہ تقریباً 20 لوگوں کو اس کی تبلیغ ضرور کرے گا کہ اس دربار پہ جاؤ تو آپ کو شفا دے گا. جبکہ ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا, قرآن پاک میں کی ہی یہ آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے. شفا دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. لیکن اب جو پھر لوگوں کا کیا ہوتا ہے, اعتماد جو ہوتا ہے اس دربار پہ یا اس چیز پہ چلا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ شفا دے رہی ہے, اور وہ مطلب اپنا سارا ملجا اور ماوا جو ہے نا مطلب اس دربار والے کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ جو ہے نا شیطان جو ہے وہ کمٹ کرواتا ہے, شرک کرواتا ہے. انسان کے عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ لڑائی کے معاملے میں شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے. تو کیا میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بھی شیطان کوئی وار کرتا ہے, ان کو بھڑکاتا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ کویسچن تھا جو آپ نے کیا, کہ جو نا سورہ بقرہ ہے 102 اس کی آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیز سیکھ کے آتے ہیں جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ جب جو ہے نا میاں بیوی یعنی کہ زوجین کا جو تعلق ہے وہ اسلامی معاشرے کا بیسک یونٹ ہے, سمجھ لیں. تو اگر بیسک یونٹ کو ڈسٹروائے کر دیا جائے تو اس کا رزلٹنٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹنٹ یہ ہے کہ فحاشی پھیلے گی نا. اور اللہ رب العزت کی ذات نے جو زوجین کا تعلق ہے اس کو اپنی نشانی, قرآن پاک میں ہی اس کو اپنی نشانی قرار دی ہے. آپ نے حدیث میں بھی یہ سنا ہوگا کہ جب جو شیطان ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سمندر پہ اپنا جو ہے نا تھرون سجاتا ہے اور سب سے اپنی اولاد سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی بتائیں کس نے کیا کیا کام کیا, تو سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو جو شیطان یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بھی میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے, تو اس کو بڑے مطلب واہ واہ کر کے اور اسے گلے لگاتا ہے کہ تم نے سب سے بہتر کام کیا ہے. کیونکہ اس کا جو سمجھ لیں کہ جو مین سمجھ لیں اس کا جو ایجنڈا وہ یہ ہے کہ فحاشی پھیلانا. ٹھیک ہے, تو اگر زوجین کا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا تو جو اسلامی معاشرہ ہے وہ فحاشی کی طرف ہی جائے گا. تو زبردست, بہت اچھا آپ نے جو ہے نا وہ کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ شیطان سے متعلق تو یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی اس کو ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود لڑائی جھگڑے شیطانی کام سارا کچھ جاری رہتا ہے. اس کا ذرا تفصیل سے بتائیے گا. یہ اصل میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی سمجھ لیں کوئی اپنا شربت بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی جوس وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر شوگر ڈالتے ہیں اور پھر ہم اس کو سٹیرر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم سٹیرر نکال دیتے ہیں تو جو جوس ہے وہ پھر بھی مطلب سرکل میں راؤنڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے کہ جب شیطان کو قید بھی کر لیا جاتا ہے, سمجھ لیں جہنم میں مطلب ان کو زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے, تو وہ جو اپنے تاثرات ہیں جو اثرات ہیں اپنے وہ لوگوں پہ چھوڑ کے جاتا ہے, جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ پورا سال 11 ماہ ایک بندہ مطلب غلطی کمٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو وہ اس کی پختہ ہو گئی ہوئی ہے نا, تو اب اس کو اس چیز کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا کہ شیطان اسے چلا گیا ہے یا اس کے اندر ہے. تو وہ اب خود اس کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس کی جگہ پھر وہ شر پسند جو انسان ہے وہ لے لیتے ہیں جب شیطان کو ہے جکڑ لیا جاتا ہے. تو شیطان جو ہے نا اس کے کوئی چیلے بھی اس دوران متحرک رہتے ہیں ماہ رمضان میں؟ چیلے جو ہیں بھی ایسے ہی ہے کہ مطلب شر پسند جو لوگ ہیں وہ مطلب جو ہے نا سمجھ لیں کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں, وہ اس کی آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں نا. مطلب ہمیں تو جنات کے بارے میں کہا گیا نا کہ اس کو ان کو جکڑ لیا جاتا ہے, انسانوں کو تو نہیں نا جکڑ لیا جاتا. تو جو میں نے پہلے آرگنائزیشن کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنی مطلب سمجھ لیں کہ وہ اتنی فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ بہت سے ہمارے میڈیا کے اور میوزک انڈسٹری اور دوسری انڈسٹریز کو اتنا وہ کنٹرول کر رہی ہے کہ مطلب ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے کہ میوزک کے لیرکس
وہ دے رہے ہیں ڈرامے کی، جو سمجھ لیں کہ پورے وہ جو اس کی ہے مطلب ڈرامہ لکھنا ہے وہ سارے لکھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چلے گا. تو اس طرح جو ہے نا وہ اگر چلا بھی جائے تو پھر بھی جو ہے نا اس کے جو سمجھ لیں اس کے جو فالوورز ہیں وہ اس کے اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. شیطان کیا انسان کو تکالیف بھی پہنچاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جس کا ریفرنس جو ہمیں نا ملتا ہے کہ حضرت ایوب کو جو اسکن کی ڈیزیز ہوئی تھی نا، مطلب قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے جو شیطان نے ہے ایذا پہنچا رکھی ہے. تو ان کو جو ڈیزیز تھی وہ اسکن کی ڈیزیز تھی. تو اسکن کی کہا جاتا ہے کہ علماء کا یہ کہتے ہیں کہ اسکن کی موسٹلی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اسکن کو جو ہے نا کور کر کے رکھنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نظر بد سے ہمارا یہی صرف ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ نظر بد انسانوں کی ہوتی ہے. جنات کی بھی نظر بد جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے اور وہ سویر قسم کی ہوتی ہے. تو نہیں مطلب اپنے آپ کو اس لیے کہ نا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مرغی جو ہے وہ بیسکلی پیورلی ہے ہی شیطان کی ڈیزیز. اس کے علاوہ جو ہے نا فیمیلز میں استحاضہ کی ڈیزیز ہوتی ہے ایک، تو وہ جو ہے نا اس میں حدیث ملتی ہے کہ جو یہ جن ہے یہ مدر وارم کو جو ہے نا فیمیل مدر وارم جو ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز ہوتی ہے. تعاون کی جو ڈیزیز ہے وہ بھی موسٹلی جو ہے شیطان کی وجہ، اور یہ ساری جو میں بتا رہی ہوں سارے حدیث کے ریفرنس سے اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. اور برا خواب جو ہے وہ بھی جو ہے نا شیطان کی وجہ سے ہی آتا ہے. یہ اگر میں تھوڑا سا مطلب بتانا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے جو تھا نا میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جس میں جو لوگ تھے وہ کنورٹ ہوئے تھے کرسچینٹی. تو انہوں نے مطلب ان کا موسٹ کا جو تھا نا یہ تھا کہ ہم نے خواب میں جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور اس نے ہمیں کہا کہ اسی دین کی طرف آؤ. تو تب میں بڑی مطلب حیران ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اب جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے وہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عالم وہ بات کتنی سچی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات تو خواب میں نہیں آ سکتی، کہ انسانی آنکھ اس کو نہیں پا سکتی. اگر حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ میری عبادت کرو. تو میں بھی جو ہے نا شیطان نے سم ہو کوئی ایسا روپ دھار لیا ہو، کیونکہ جو شیطان ہے وہ انبیاء کے روپ میں بھی نہیں آ سکتا، ایسا روپ دھار لیا ہو کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تو انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا ہو کہ میں ہی مطلب ہوں عیسیٰ ابن مریم، تو آپ جو ہے نا وہ میری جو ہے نا کریں. تو اس طرح جو کہتے ہیں کہ جو برا خواب ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو یعنی کہ اگر انبیاء کی شکل میں بھی وہ آ نہیں سکتا شیطان، اور اگر آتا ہے تو وہ شیطان جو ہے نا وہ نبی نہیں بلکہ شیطان بن کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس کو انسان کے اندر آہستہ 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 جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ وہ انسان جو ہے نا وہ برائی شیطان جو ہے وہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے بارے میں کہے گا اچھا یہ کر لو تو کچھ نہیں، اور یہ کر لو تو پھر کچھ نہیں، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر پھر انوالو ہونے لگ جاتا ہے. یہ جو ہے نا وہ شیطان کا طریقہ کار ہے. تو شیطان یہ لڑائی کے معاملے میں کوئی جادوگروں کو بھی کوئی اپنا ان کو معاون ثابت ہوتا ہے، جس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں لڑائی کروا دیں، فلاں رشتہ کروا دیں، بڑے بڑے جادوگروں نے اپنے نام، اس میں شیطان ان کی کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے؟ اچھا یہ بڑا ہی جو ہے نا سمجھ لے ایک سوشل ایول ہمارا جو ہے نا بن چکا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا جادو کو عربک میں سحر کہتے ہیں، اور سحر بہت سے طرح کا ہوتا ہے، جیسے سحر محبت ہوتا ہے، سحر جنون ہوتا ہے، سحر خمول ہوتا ہے، سحر خمیال ہوتا ہے، اور اس طرح سحر استحاضہ ہوتا ہے. بہت سے اس طرح ہیں جس میں مطلب رشتہ توڑوایا بھی جاتا ہے، اور سمجھ لیں کہ رشتہ جو مطلب کوئی اگر مطلب شادی کے جو رشتے میں رکاوٹیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے. موسٹلی جو جادوگر ہے اس جادوگر جو ہوتا ہے اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ ہمارے طرح انسان ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ ایک اس کا جن جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جن بھی ہے. تو رسول اللہ وہ جو صحابہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مسلمان ہو چکا ہوا ہے، کہ اس کی سمجھ لیں کہ سائیکی یہ ہے کہ جب انسان ایمانی طور پر سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ بہت ویک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ایمانی طور پر بہت ویک ہے تو اس کا جو سمجھ لیں کہ ہم شکل اور ہم آواز ہوتا ہے، ہم نام ہوتا ہے وہ. اچھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے.
تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ شیطانوں کے ساتھ جو ہے اپنا پیکٹ کرتے ہیں، جس کے جو شیطان ان کی یہ شرائط ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا شرک جو ہے نا وہ کمٹ کریں، اور بہت ہی گندی اور غلیظہ حرکات جو ہے نا وہ اس سے کرواتے ہیں، جیسے مطلب غسل نہ کرنا یا غیر اللہ کے ذبح دینا، یا مطلب سمجھ لیں کہ قرآن کی بہت زیادہ بے حرمتی کروائی جاتی ہے اس میں، مطلب انک وغیرہ اور اس طرح مطلب یورین کی انک بنا کے اور اس سے اس کو مطلب لکھا جاتا ہے قرآن کو، استغفر اس طرح اللہ، اتنی مطلب استغفر اللہ. جب وہ سمجھ لیں کہ بالکل گندگی کی اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے نا، تب جو ان کا وہ پیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے نا شیطان وہ اس کی وہ جو ہے نا جن جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، جس سے جو ہے نا جادو جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی کہ جادو میں شیطان پورا جو ہے نا وہ معاونت کرتا ہے. تو اگر اس میں یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ جادو ہو گیا ہے؟ یا آج کل جس طرح بس ہر بات پہ جادو کہہ دیتے ہیں، تو یہ کس طرح سے اندازہ ہوگا کہ اس پہ جادو ہو؟ اچھا جیسے جو ہے نا 99% جو ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ مائنڈلی ایلوژنس ہوتی ہیں کہ بس بندے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے یا ٹھیک. اس طرح کا بس تھوڑا سا. لیکن جو ہے نا اصل میں جو جادو ہے وہ ایب نارمیلٹیز ہیں جو آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کھڑے کھڑے اب آپ کے جو ہے نا گھر کے پردے جلنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک سائن ہے کہ آپ پہ جیسے، یا موسٹلی جو ہوتا ہے کہ آپ کو خواب میں بڑی گندا خواب، بہت ہی گندا جیسے چھپکلی اور غلاظت کا خواب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی یہ سائن ہے کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے. یا موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہر وقت مطلب اس نے نیند اپنی پوری بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس کی مطلب اس کی جو سستی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. یا یہ بھی آتا ہے کہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے کہ مطلب اپنے جو رشتہ داروں کے درمیان اس کا بیہیو اتنا مس بیہیو کرنا شروع ہوتا ہے. ایک بندہ جس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اچانک سے اتنا وہ مس بیہیو کرنے لگا کہ اس کے سارے رشتہ دار جو تھے وہ اس سے دور ہو گئے. تو یہ بھی ایک سائن ہے. اس طرح مطلب جیسے ڈزیز کا میں نے بتایا کہ جو استحاضہ کی ڈزیز ہے، یہ بھی ایک سائن ہے کہ جو فیمیلز کا مینسٹرل سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ سارے سائن ہیں مطلب کہ اس پہ جادو ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے آپ نے سائنس بتائی. اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں ہوگا؟ ہاں بالکل، جو ہے نا سمجھ لیں کہ جادو سے بچنے کا یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو ہے نا وہ تنہا نہیں چھوڑا. جس پہ جو ہے نا اگر جس کو لگتا ہے نا کہ مجھے پہ جادو ہو گیا ہوا ہے، یا اس کو یہ خوف ہے کہ میرے ارد گرد کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو مجھ پہ جادو کروا سکتے ہیں، جادو نہ بھی کروائیں تو یہ اللہ کا احکام ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ باوضو رہنا چاہیے. وضو یہ ہے کہ جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. آگ جو ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ پانی سے کاٹ سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا غسل میں رہنا چاہیے، وضو میں رہنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی جو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت کرنی چاہیے، سنت کو. اور جس کو لگے کہ میرے پہ مطلب صبح شام کے جو اذکار، ہمیں حسن المسلم بک ہے PDF پہ پڑھی ہوئی ہے، بڑی ایزیلی آپ لکھیں گے تو وہ مل جائے گی، اس میں سارے اذکار ہیں، اور وہ صبح شام کے اذکار جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور مطلب جس کو لگتا ہے کہ میرے پہ اب ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اجوا کھجوریں کھا لی مطلب نہار منہ، تو وہ زہر سے اور جادو سے، ہر طرح کے جادو سے اور زہر سے جو ہے وہ بچ جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس کو لگتا ہے کہ اب میرے پہ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا مسنون طریقے سے کپنگ کروائے، جس کو ہم ہجامہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی ہے. یہ جادو کا علاج ہے ہاں ہجامہ؟ یہ جادو کا علاج ہے. کھجورے کھانا بھی جادو کا علاج ہے، کپنگ کروانا بھی جادو کا ہی علاج ہے. اور اس کے علاوہ اس جو میں نے بک بتائی ہے اس کے اندر دعائیں موجود ہیں، جس کو آپ اگر آپ کی قرات اچھی ہے تو آپ خود پڑھیں یا پھر جسے قاری سے سنیں. اور اس کے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے اس کو آپ جو ہے نا پڑھیں. آخری 2 آیات جو ہیں اس کو روز پڑھ کے سویا کریں. جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ کبھی شیطان نہیں آتا. آیت الکرسی بھی ہے، اس طرح مطلب بہت سی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ صرف زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا وہ صرف ٹائم ہے، اور آپ جو ہے نا سارے دن جو ہے محفوظ رہتے ہیں شیطان سے. یعنی جادو سے بھی محفوظ رہیں گے ہم، اور شیطان سے بھی انہی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے؟ شیطان کے لیے جو ہے یہ جو میں نے پہلے چیز بتائی وہ جادو کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی ہے. موسٹلی جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شیطان ہے یعنی کہ جن پہ جو ہے نا اس پہ زیادہ جو گمان ہے وہ شر کا ہے. تو جو شر پسند جن ہوگا نا اس کو ہم شیطان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ان دونوں سے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا شیطان کے لیے، تو شیطان کے لیے ہمیں معوذتین جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. وہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے نا جو اکٹھی یہ صورتیں جو نازل ہوئی،
یہ پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے دعائیں ہیں، یعنی بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے پانی بیت پینا، یہ الخلاء دعائیں. شاید شیطان کی اماج گاہ بھی ہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک. وہ جو ہے نا جن کی آماج کیا جن ہے کی کہ آماج. جن وہاں پہ رہتے ہیں. یہ جو استحاضہ کی ڈیزیز فیمیل میں ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہم سمجھ لیں کہ ان اویئر ہو کے ہم بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ مدر ووم میں لٹرلی مدر ووم میں وہ انٹر ہو جاتا ہے جن. جب اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدر ووم کو ٹھوکر مارتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے مدر ووم ڈیمیج ہوتی ہے اور اس کا جو مینسٹرل سائیکل وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. شیطان کے کیا کیا جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے ہیں انسان کو جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے اور اس کو. تو یہ شیطان سے جو ہے نا وہ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کو قیامت والے دن وہ ساتھ پکڑ لے گا؟ کیا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کوئی میں دوستی نبھائے گا یا بے وفائی کرے گا؟ دیکھیں دنیا میں تو اگر ہم دیکھیں نا اصل میں اس کی دوستی دنیا میں بھی نہیں ہے. وہ اپنے سمجھ لیں کہ اپنے حصے کا پورا کام کروا لیتا ہے کہ شرک ایک انسان سے کمٹ کرواتا ہے اور پھر سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت کام جو ہے وہ سامنے والے پرسن کا بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور آخرت میں تو بالکل بھی جو ہے نا بالکل جو ہے اس سے وہ انکار کر دے گا. اس کا جو ہمیں ریفرنس ہے وہ قرآن پاک سے ملتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب بات سب چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت جو ہے جنتی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ بس جو اللہ کا وعدہ تھا نا وہ سچا تھا اور جو میرا وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے. میرا اس میں کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف ایک بات کا آپ کو کہا تھا اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرا حکم جو ہے وہ مان لیا، ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے نا مجھے کچھ نہ کہیں، آپ نا اپنے آپ کو ملامت کریں کہ آپ نے کیوں مجھے فالو کیا تھا نا. تو اب جو ہے نہ تو آپ میری اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے جو ہے نا داد رسی کر سکتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور نہ ہی میں آپ کی کر سکتا ہوں کہ ہم وہ سارے ایک جیسے ہیں جب. تو نہ ہی آپ جو ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے مجھے یہ کہیں گے کہ اس نے ہمیں ورگلایا تھا. میں اس سب چیزوں سے جو ہوں وہ بیزار ہوں اور میں مطلب تعلقی کرتا ہوں اس چیز سے. بہت شکریہ ارم. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. ناظرین اس وقت ہم فاریہ شعیب صاحبہ سے ایک نعت سنیں گے. جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں تھا خواب خیالی سلو ہے والی سلو ہے والی جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں تھا خواب خیالی سلو ہے والی سلو ہے والی ماں میری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری نہیں کسی مجالی سلو علیہ والی سلو نفسی ہے میرے سرا تیرا فرش ہے ایک بویا تیرے جسم پاک پہ ایک کعبہ وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمالی سلو علیہ والی سلو ہے والی جو نہ ہوتا تیرا جمالی تو جہاں تھا
शुक्रिया फारिया शुएब साहिबा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। नाजरीन, आज का हमारा मौजू था शैतान इंसान का खुला दुश्मन, और यकीनी तौर पर वो खुला दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमा दिया और उसका अमल भी हमें नज़र आता है, और बिल आखिर वो अपने पैरोकारों को जहन्नुम में ले जाने का बाइस बनेगा। उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और वो उस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वार करता है, इंसान को गुनाह खुशनुमा बना के पेश करता है, और फिर इंसान जो है ना वो उसके रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। और कोई भी इंसान जो है वो उसके शर से महफूज नहीं रह सकता, सिवाय ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी उस पर ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है ना वो हर शख्स पर वार करता है, लेकिन जहाँ से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे हों वहाँ शैतान उनका रास्ता भी छोड़ देता है। बाकी हर शख्स के ऊपर जो है ना वो शैतान वार करता है, और उसने मुख्तलिफ़ हथकंडे अपनाए हुए हैं। बेहयाई उसका हथियार है, लड़ाना उसका हथियार है, और दिलों के अंदर जो है ना नफ़रत और कदूरत पैदा करना उसका हथियार है। और हमने ये भी सुन लिया कि उसके हथियार, उसके वार से बचने के लिए क्या क्या इक़दामात हैं जो हम कर सकते हैं, और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आना ज़रूरी है। सूरत अल-बक़रा की आखिरी आयात हैं, आयतुल कुर्सी है, और इस तरह की बहुत सारी आयात जो है ना वो शैतान के हमले से इंसान को महफूज रखती हैं। दुआएं मौजूद हैं, दुआएं करते रहिए। और शैतान जब इस ज़माने में जब कैद है तो अभी हमें उसकी कैद से फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके वार से बचने के लिए हमें जो है ना वो अपने आप भी कोशिश भी करनी चाहिए, और हमें उसके वार से बचने के लिए आयात और बहुत से औरात जो है ना वो अहदीस से हमें मिल जाते हैं, वहाँ से हमें वो लेके, सुबह शाम के अज़कार हैं और उनको लेके हमें जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हम शैतान के हमले से महफूज रहें। शैतान जो बीमारियों के ज़रिए से वार करता है उसके ज़रिए से भी हम अल्लाह की पनाह में आके महफूज रह सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बहुत बड़ी पनाह है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को जो है ना वो फराहम करता है, तो हमें उस पनाह के अंदर आना चाहिए। शैतान के साथ वही सलूक करना चाहिए कि जो बहसीयत मुसलमान हमें करना चाहिए, और उसके हरपों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और हम कल अपने अगले मौजू के साथ हाजिर होंगे। हमारी नशरियात को सुनते रहिए, हमें फ़ीडबैक भी फ़राहम कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपको कितनी मालूमात हमारे प्रोग्रामात के ज़रिए से फ़राहम होती हैं। हमें ज़रूर फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा, और हमारी इन नशरियात को आने वाली जो सहरी हैं उसमें भी सुनते रहिएगा, और अपनी रात की तन्हाइयों की दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर इरम शाहीन साहिबा का, फारिया शुएब साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाई। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।